السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے، جس کا مطلب ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ آئی واز آؤٹ آف اسٹیشن، اس لیے ہم پچھلے جو 2 دن کے ایڈیٹوریلز تھے وہ نہیں اسٹڈی کر پائے، لیکن ان میں جو ایک امپورٹنٹ ایڈیٹوریل تھا چائنا طالبان میٹنگ کا، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن کچھ اوپینینز میں نے شیڈیول کر دی تھی تاکہ آپ کچھ نہ کچھ لرن کر لیں۔ تو آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے رو اوور NCSW۔ NCSW کا مطلب ہوتا ہے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن۔ تو اس میں ہم ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی نے کس طرح سے اپنی جو ان کی چیئر پرسن ہے ان کو فورسفلی نامینیٹ کر دیا ہے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن کی چیئر پرسن کے طور پہ، جن کا نام ہے نیلوفر بختیار۔ اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے الیکشن میں فوزیہ وقار نے ون کیا تھا 6 ووٹ سے، لیکن جو پی ٹی آئی نے ہے امپوز کر دیا ہے اب نیلوفر بختیار کو، اور اپوزیشن کی جانب سے اس کا کیا رد عمل آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا چائنا طالبان میٹنگ کا۔ ہم دیکھیں گے کہ چائنا کے فارن منسٹر وینگ یی نے کس طرح سے طالبان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ملا عبدالغنی برادر، ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور چائنا کا اب کیا رول ہوگا یہ جو افغانستان امبروگلیو کوآگمائر چل رہا ہے اس تمام کے درمیان۔ اور ہمارا لاسٹ ایڈیٹوریل ہے اگینسٹ دیئر ول۔ تو یہ ایڈیٹوریل ہے فورسفلی جو کنورجن کی جاتی ہے اسلام کی جانب، اور مائنر گرلز کی جو کہ ابھی اپنی ایج کو بھی نہیں پہنچی ہوتی، تو اس کے بارے میں یہ ایڈیٹوریل ہے، یہ بھی آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یلو کلر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بتائے گئے ہیں، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ آپ خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں پلے اسٹور پہ، وہاں پہ آپ کو یہ ہائی لائٹڈ فارم میں تمام ایڈیٹوریلز مل جائیں گے، وہاں جا کے آپ ود میننگ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کا ایپ کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سم میٹرز آر سمپلی ٹو امپارٹنٹ ٹو پلے پولیٹکس آن۔ کچھ معاملات سمپلی اتنے زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ ان پہ سیاست نہیں کھیلی جا سکتی۔ پروٹیکشن آف وومنز رائٹ از ون آف دیم۔ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی ایک ایسا ہی رائٹ ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دا لانگ اوور ڈیو اپائنٹمنٹ، بہت عرصے سے جو پینڈنگ اپائنٹمنٹ تھی چیئر پرسن آف نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی، ہیز رن انٹو این اگلی پارٹیسن کنٹروورسی، تو وہ ایک مرتبہ ایک بدصورت اور بائسڈ پریجوڈائزڈ تضاد کا شکار ہو گئی ہے ایک مرتبہ پھر سے۔ ایویڈنس آف بائس اروز، یہ تعصب کا جو یا بائسنس کا جو ثبوت ہے وہ اروز ہوا ہے انیشیل شارٹ لسٹنگ پروسیس میں، بٹ اٹ کیم ٹو ہیڈ، لیکن یہ جو معاملہ تھا اپنے کرائسس کو پہنچا، کلائمیکس کو پہنچا 2 ویکس اگو، 2 ہفتے پہلے، ڈیورنگ دا ان کیمرہ میٹنگ آف پارلیمنٹری کمیٹی، جب ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی تھی پارلیمنٹری کمیٹی کی، ٹو اپائنٹ دا ہیڈ آف NCSW، جب اپائنٹ کرنا تھا چیئر پرسن ہیڈ NCSW کا، اے پوسٹ دیٹ ہیڈ بین لائنگ ویکنٹ فار 2 ایئرس، یہ ایک ایسی پوسٹ ہے جو پچھلے 2 سال سے خالی تھی۔ اپوزیشن نامینی فوزیہ وقار، اپوزیشن نے نامینیٹ کیا تھا فوزیہ وقار کو، ان کو 6 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے اگینسٹ 5 بیکڈ بائی PTI کینڈیڈیٹ نیلوفر بختیار، اور PTI کی جو کینڈیڈیٹ تھی ان کو 5 ووٹ ملے تھے جن کا نام تھا نیلوفر بختیار۔ ایٹ دیٹ پوائنٹ، اس پوائنٹ پہ کمیٹی چیئر پرسن، کمیٹی کی جو چیئر پرسن تھی اور PTI کی فلک ناز ہیں، وہ اناؤنسڈ ہی واز یوزنگ ہر کاسٹنگ ووٹ، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنا کاسٹنگ ووٹ استعمال کر رہی ہیں، ویئر بائی بوتھ کینڈیڈیٹس اینڈیڈ اپ ود ایکول ووٹس، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ دونوں کینڈیڈیٹس تھے ان کے ووٹس برابر ہو گئے۔ لیجسلیٹرز فرام دی اپوزیشن اکیوزر، جو قانون ساز ہیں اپوزیشن پارٹی سے، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے وائلیٹ کی ہے، استحصال کیا ہے رولز کا، وچ اسٹیپولیٹ، جو یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، that casting vote is used only when both candidates have polled an equal number of votes، کہ کاسٹنگ ووٹ اس وقت صرف استعمال کیا جا سکتا ہے جب دونوں کینڈیڈیٹس کے برابر ووٹس ہوں۔ لاسٹ ویک، پچھلے ہفتے، دا گورنمنٹ نیور دی لیس نوٹیفائڈ مس بختیار ایز دی نیو NCSW چیئرمین۔ ان تمام چیزوں کے باوجود حکومت نے مس بختیار کو NCSW کا چیئرمین لگا دیا ہے۔ دا پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان جو پیپل پارٹی ہے، انہوں نے ڈیناؤنس کیا ہے، کنڈیمڈ، مذمت کی ہے اور تنقید کی ہے اس موو کی، ان دی اسٹرانگیسٹ ٹرم، بہت سخت الفاظ میں، اینڈ ریجیکٹڈ دی اپوائنٹمنٹ، اور اس اپوائنٹمنٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے،
ایز وائلیٹنگ پارلیمنٹری رولز اینڈ پروسیجر، کیونکہ یہ جو پارلیمانی قانون و ضوابط ہیں اور پروسیجرز ہیں ان کا استحصال کر رہا ہے، اینڈ دیئر فور ایلیگل، اس لیے یہ غیر قانونی ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی ایم این اے نفیسہ شاہ، پی 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 کی ایم این اے ہیں نفیسہ شاہ، انہوں نے حکومت سے آسک کیا ہے، حکومت سے کہا ہے ٹو امیڈیٹلی ودرا دی نوٹیفیکیشن، کہ وہ فوراً سے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو واپس لے لیں۔ دا میٹر میں ناؤ لینڈ اپ ان کورٹ، اب یہ معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے۔ دا پوسٹ آف چیئرپرسن NCSW ہیز بین لائنگ ویکینٹ فار 2 years، ہم نے پہلے بھی پڑھا یہ جو پوسٹ تھی NCSW چیئرپرسن کی، یہ پچھلے 2 سال سے خالی تھی۔ دیٹ گیوز این انڈیکیشن، تو یہ نشاندہی کرتا ہے ایز ٹو امپورٹنس دی گورنمنٹ اکارڈ اے اسٹیچوری باڈی، کہ حکومت کتنی اہمیت دیتا ہے اس گورنمنٹ اکارڈ کس اسٹیچوری باڈی کو۔ اسٹیچوری باڈی ہوتا ہے نان کانسٹیٹیوشنل باڈی وچ از سیٹ اپ بائی پارلیمنٹ مینڈیٹڈ ٹو ریویو۔ اچھا، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ قانون کو جو بنائے جاتے ہیں اور جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان کو ریویو کریں، اینڈ مانیٹر دی امپلیمنٹیشن آف لیجسلیشن، اور جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کے نفاذ کو بھی مانیٹر کرے، پرٹیننگ ٹو وومن پروٹیکشن، جو کہ عورت کے تحفظ کے متعلق، ایکویلٹی مساوات کے متعلق، اینڈ امپاورمنٹ، اور ان کے امپاورمنٹ کے متعلق ہوتے ہیں۔ The NCSW also plays a vital role in ensuring that NCSW ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ یقینی بنانے میں کہ گورنمنٹ جو ہے میٹس اٹس انٹرنیشنل کمٹمنٹس، کہ وہ اپنی جو عالمی کمٹمنٹس ہیں ان کو بھی میٹ کرے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سیمی کولن ہے، سیمی کولن پنکچویشن کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس کے اطراف میں دونوں سینٹینسز کے اپنے کمپلیٹ میننگ ہوتے ہیں۔ اٹ کین ایون ایڈوکیٹ فار فارن پالیسی، یہ فارن پالیسی کو بھی ایڈوکیٹ کر سکتا ہے کہ اس کو شیپ کیا جائے اس طرح سے ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ دی امپیکٹ آن وومن ان پاکستان، کے جو عورتوں پہ اثر ہوگا پاکستان میں وہ اس کو بھی مد نظر رکھے۔ دا اسپیٹ آف ہاریفک ایکٹس، یہ جو سیریز ہے ان خوفناک ایکٹس کی جو کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے ہیں، دیٹ ہیو اکرڈ ان دا کنٹری ان لاسٹ فیو ویکس، جو کہ ہمارے ملک میں پچھلے کچھ ہفتوں میں ہوئے ہیں، از انف ٹو انڈرسکور وائی دا NCSW مسٹ بی میڈ فلی فنکشنل۔ تو یہ انڈر لائن کرتی ہے کہ کیوں NCSW کا فنکشنل ہونا ضروری ہے۔ این افیکٹو NCSW از وائٹل فار اسپیئر ہیڈنگ ایفرٹس، افیکٹو مؤثر NCSW ضروری ہے، وائٹل ہے، سگنیفیکینٹ ہے لیڈ کرنے کے لیے کوششوں کو جو کہ کی جاتی ہیں عورتوں کی امپروومنٹ کے لیے، بہتری کے لیے، عورتوں کی پروٹیکشن لاز کی بہتری کے لیے، اینڈ مانیٹرنگ دا وے کرائمز اگینسٹ وومن آر انویسٹیگیٹڈ اینڈ پروسیکیوٹڈ، اور ان طریقوں کو مانیٹر کرنے کے لیے جس طرح سے جو جرائم ہوتے ہیں عورتوں کے خلاف ان کی تفتیش کی جاتی ہے اور ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ ان فیکٹ در حقیقت اٹ کین ایون انڈر ٹیک این انویسٹیگیشن اٹ سیلف، یہ خود بھی تفتیش کر سکتے ہیں اف ناٹ سیٹسفائڈ ود دا پولیس رپورٹ، اگر پولیس رپورٹ کے ساتھ یہ مطمئن نہیں ہوتے تو۔ دا کمیشن واز اسٹیبلش ان 2000 میں اس کمیشن کو اسٹیبلش کیا گیا تھا ایک لینڈ مارک ڈیولپمنٹ کے طور پہ تاریخ میں آف وومنز رائٹ ان کنٹری، کے یہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا ملک میں۔ ہاؤور تاہم آفٹر دی انیشیل فیو ایئرس، جو اسٹارٹ کے کچھ سال تھے ان کے بعد، ڈیورنگ وچ اٹ لیڈ دی وے ان برنگنگ اباؤٹ سیورل پرو وومن لاز، جن میں یہ بہت سارے پرو وومن لاز بھی لائے، اٹ ہیز آفن بین ہینڈیکیپڈ بائی بیوروکریٹک انٹرفیئرنس، تو ان کو اپاہج کر دیا گیا بیوروکریٹک مداخلت سے۔ اس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں جو بیوروکریٹک ہرڈل یا پھر ابسٹیکل اینڈ انسفیشینٹ انکنسسٹنٹ فنڈنگ، اور ان کو بہت ہی کم مقدار میں اور کنسسٹنٹ بھی نہیں دی جاتی تھی فنڈنگ، ناٹ ٹو مینشن ڈیلیز، اور اس کے ساتھ ساتھ تاخیر ہوتی تھی اپوائنٹمنٹ آف ممبرس کی اور چیئرپرسنس کی۔ انف از انف، یہ کافی ہے۔ پارلیمنٹ مسٹ ڈیمانسٹریٹ دا پولیٹیکل ول، پارلیمنٹ کو اب اپنی سیاسی بصیرت دکھانی ہوگی ٹو ریویو دا لا، اس قانون کو ریویو کرنے کی، انڈر وچ دا NCSW واز اسٹیبلش، جس کے تحت NCSW کو قائم کیا گیا تھا، اینڈ انشور، اور یقینی بنانا ہوگا دیٹ دا فلی امپاورڈ اینڈ اٹانمس کمیشن، ایک مکمل طور پہ اختیار رکھنے والا اور خود مختار کمیشن بنایا جائے، دیٹ واز پرامسڈ کم انٹو ایگزسٹنس، جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ دا وومن آف پاکستان ڈیزرو نتھنگ لیس، پاکستان کی جو عورتیں ہیں وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا چائنا طالبان میٹنگ ود دا گورنمنٹ ان کابل، جو حکومت ہے کابل میں اپیئرنگ ٹو اسٹینڈ آن ایوری فریجائل فاؤنڈیشن، تو ایسا نظر آتا ہے کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ بہت زیادہ نازک ہے، ویک ہے۔ اینڈ ایز دا کلاک ٹکس ڈاؤن دی فائنل ودرال آف فارن فورسز فرام افغانستان، اور جو اب گھڑی جو ہے وہ چل رہی ہے اور افغانستان سے فارن فورسز فائنلی ودرا کر رہی ہیں، انخلا کر رہی ہیں۔ دا افغان طالبان آر asserting themselves diplomatically across the region، افغان طالبان سفارت کے طور پہ سفارتکاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خطے میں اسرٹ کر رہے ہیں۔
द मोस्ट रिसेंट डिप्लोमेटिक एक्सचेंज टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ टियानजिन, सबसे रिसेंट जो सिफारती एक्सचेंज हुआ है वो चाइना के सिटी टियानजिन में हुआ है, वेयर द चाइनीज़ गवर्नमेंट हैड इन्वाइटेड मेंबर ऑफ आर्म्ड मूवमेंट्स फॉर टॉक, जहाँ पे चाइनी हुकूमत ने तालिबान को दावत दी है बातचीत के लिए। इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग, इस मीटिंग की अहमियत को देखते हुए द चाइनीज़ साइड वाज लेड बाय फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, जो चाइना की साइड है उसको लीड किया गया है उनके वज़ीर ख़ारजा वैंग यी की जानिब से, जबकि तालिबान को रिप्रेजेंट किया गया है उनकी जो दूसरी बातचीत करने वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर। अर्लियर ए तालिबान डेलीगेशन वाज इन ईरान, इससे पहले जो तालिबान का डेलीगेशन है वो ईरान में था, टू टॉक पीस विद अफगान गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट के साथ अमन पे बातचीत करने के लिए, विद द ईरानियन मिनिस्टर प्लेइंग होस्ट, जिसमें ईरानियन जो मिनिस्टर थे वो मेज़बान का किरदार अदा कर रहे थे, वाइल पीस टॉक्स बिटवीन टू साइड्स आर आल्सो होस्टेड बाय रशिया, जबकि दो साइड्स के दरमियान जो अमन की बातचीत है उसको रशिया में भी होस्ट किया गया है। वाइल सम हैव पॉइंटेडली कमेंटेड, कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि तालिबान को ट्रीट किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट इन वेटिंग है रीजनल पावर्स की जानिब से, यानी कि जो खित्ते की ताकतें हैं वो इनको कैसे देख रही हैं, आने वाली हुकूमत के तौर पे देख रही हैं। द ट्रूथ इज़ दैट, सच ये है दैट इन द क्रूअल वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स की जालिम दुनिया में स्टेट मस्ट हैज देयर बेट्स, स्टेट्स को अपनी बेट्स हैज करनी होंगी, यानी कि अवॉइड करना होगा ख़ुद को कमिट करने से जब वो फेस करें डिफ़िकल्ट चॉइस को, एंड कीप चैनल्स ओपन विद ऑल प्लेयर्स, और तमाम जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ चैनल्स ओपन रखने पड़ते हैं, हाउएवर अनप्लेटेबल, जितने भी वो अनप्लेजेंट क्यों ना हों। मोर ओवर मज़ीद ये कि इट कैन बी आर्ग्यूड, ये दलाइल दिए जा सकते हैं, दैट इट वाज यूएस के ये यूएस था, दैट ग्रांटेड लेजिटिमेसी, जिन्होंने कानूनी हैसियत दी है अफगान तालिबान को दोहा पीस अगार्ड 2020 में साइन करके। डबल डैशेज़ हैं, डबल डैशेज़ फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डबल कॉमास हैं, डबल कॉमास फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन करते हैं। तो सेंटेंस ब्रेक करते हुए बताया गया है कि मोर प्रिसाइजली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा किया था, विच पेव्ड द वे फॉर द करंट फॉरेन विड्रॉल, जिसने रास्ता बनाया जो हाल ही में फ़ौरन इनखला हो रहा है, गैर मुल्की अफवाज का अफगान से टेक बैक हो रहा है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है, इन टूडेज अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो सबसे ताकतवर आर्म ग्रुप हैं, विच इज़ वाई फॉरेन स्टेट्स आर कीन टू इंगेज द मूवमेंट, इसलिए फॉरेन फोर्सेज उनको इंगेज करने में दिलचस्पी रखती हैं। द चाइनीज़ आर ऑब्वियसली वरीड अबाउट अफगानिस्तान, चाइना भी अफगानिस्तान के मुतल्लिक परेशान है क्योंकि ये एक हेवन बनता जा रहा है मिलिटेंसी की इंतहा पसंदी की एक मरतबा फिर से अगर तालिबान काबुल को कैप्चर कर लेते हैं, विद पर्टिकुलर कंसर्न अबाउट उइग्यूर फाइटर्स टेकिंग रिफ्यूज इन कंट्री, और उनका ख़ास तौर पर उनको ये तशवीश है कि जो उइग्यूर फाइटर्स हैं वो अफगानिस्तान में पनाह लेंगे। अफगानिस्तान एंड चाइना शेयर ए शॉर्ट बट इनहॉस्पिटेबल बॉर्डर, चाइना और जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो बहुत कम है, लेकिन ये बिल्कुल भी हॉस्पिटेबल या मेज़बानी वाला नहीं है। अदर स्टेट्स हैव सिमिलर कंसर्न, जो दूसरी स्टेट्स हैं उन्हीं के भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यूएन के अगर हम डॉक्यूमेंट को देखें तो उनका कहना है कि अलकायदा तकरीबन 15 अफगान प्रोविंसेस में मौजूद है, विद अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिपोर्टेडली वर्किंग अंडर तालिबान प्रोटेक्शन, और जो अलकायदा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ के अंडर काम कर रही है। एंटी पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्द हैं जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने भी अपनी प्रेजेंस शो की है अफगानिस्तान में, और जो दूसरी सेंट्रल एशियन इंतहा पसंद मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं और जो मेंबर्स हैं IS खुरासान चैप्टर के, वो भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। देयरफॉर इफ़ सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्सेस इन अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान में काबुल गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स करती है, फॉल करती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल दीज अनसेवरी ग्रुप्स गेटिंग ए फ्री हैंड टू कैरी आउट, तो ये तमाम जो अनप्लीजेंट ग्रुप्स हैं इनको फ्री हैंड मिल जाएगा कि वो आज़ादी से घूम कर सकते हैं, रन अमाक कर सकते हैं अपने तमाम ऑपरेशंस को, बिकम पॉइंट डिस्टिंक्ट, और ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड हेयर क्वेश्चंस अबाउट अफगान तालिबान इंटेंशंस बिगिन टू अराइज, और यहाँ पे जो इरादे हैं अफगान तालिबान के उनके ऊपर भी सवाल पैदा होता है। हैज़ द ग्रुप लर्नड ए लेसन फ्रॉम अमेरिकन इन्वेजन, क्या ग्रुप ने कोई सबक सीखा है अमेरिका की मदाखलत से, हमले से, एंड स्वार नॉट टू प्रोवाइड सेंचुरी टू फॉरेन इस्लामिस्ट फाइटर, और क्या उन्होंने ये कसम खाई है कि वो रिफ्यूज नहीं देंगे जो गैर मुल्की इस्लामी फ़ाइटर्स हैं। और विल तालिबान फायर्ड अप बाई ज़ील ऑफ ग्लोबल जिहाद, या फिर तालिबान जिनका जज्बा है ग्लोबल जिहाद का, वंस मोर बिकम एन एसेसरी टू ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप, वो मददगार साबित होंगे आलमी इंतहा पसंद दहशतगर्द ग्रुपों के लिए। सम आंसर में इमर्ज इन द वीक्स अहेड, ये जो तमाम जवाबात हैं आने वाले हफ्तों में हमें मिल जाएंगे। फॉरेन स्टेट मस्ट कंटिन्यू टू हैमर होम द मैसेज, जो गैर मुल्की स्टेट्स हैं उनको भी अपने घर ये पैगाम भेजना चाहिए, दैट मिलिटेंसी बेस्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान विल नॉट बी एक्सेप्टेड, जो इंतहा पसंदी अफगानिस्तान से राइज़ करेगी उसको कबूल नहीं किया जाएगा। वाइल इट शुड आल्सो कम्युनिकेट द
ریلیجس فریڈم اینڈ وومنس رائٹ مسٹ بی ایشورڈ. اور ان کو یہ بھی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ جو مذہبی آزادی ہے اور جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کو بھی یقینی بنانا چاہیے, ایشور کرنا چاہیے. اٹ از اپ ٹو طالبان ٹو چوز دا پاتھ فارورڈ. یہ اب طالبان پہ ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. دے کین ادھر ٹرائی اینڈ انٹر دی مین اسٹریم, وہ یا تو ٹرائی کر سکتے ہیں اور مین اسٹریم میں داخل ہو سکتے ہیں, اور اسٹک ٹو دیئر میڈیول ورلڈ, یا پھر وہ اپنی اولڈ اینٹیکویٹڈ دنیا میں رہ سکتے ہیں. اینڈ رسک آئزولیشن فرام ریجنل اسٹیٹس, اور جو خطے کی اسٹیٹس ہیں باقی ان سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں, اس کا خطرہ مول لے سکتے ہیں. اینڈ فردر کنفلکٹ ود ان افغانستان, اور افغانستان میں جو مزید سول وار ہے, کنفلکٹ ہے, اس کا خطرہ مول لے سکتے ہیں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اگینسٹ دیئر ول. ابھی ہمارے سامنے کیس آیا ہے رینا میگوار کا, ہائی لائٹ ہوا ہے ایک مرتبہ پھر سے دا ریپریہنسیبل پریکٹس آف فورس کنورژن ان کنٹری. اور اس نے کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے, جو ڈسگریسفل پریکٹس ہوتی ہے زبردستی سے کنورٹ کرنے کی ہمارے ملک میں. دا کیس ایمرج لاسٹ ویک, یہ کیس سامنے آیا ہے پچھلے ہفتے. میں نے لوکل کورٹ ان بدین سندھ, جب ایک لوکل کورٹ نے بدین سندھ میں الاؤ کیا ہے وکٹم کو کہ وہ لیو کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کو اور اپنی جو فیملی ہے ان کے ساتھ ری یونائٹ کر سکتی ہے. یہ رینا کی تھرڈ اپیرنس تھی کورٹ میں فیب 2021 سے لے کے اب تک. ہی ریٹریکٹڈ ہر ارلیئر ٹو اسٹیٹمنٹس, انہوں نے اپنی جو پہلے کی 2 اسٹیٹمنٹس تھیں ان کو واپس لے لیا ہے اسلام کی جانب کنورٹ کرنے کی, اینڈ اور چاہتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کی, سینگ دیٹ, یہ کہتے ہوئے کہ جو ان کی پچھلی جو اسٹیٹمنٹس تھی, اسٹانس تھا, وہ اس بنیاد پہ تھا کہ ان کے جو گھر والے ہیں, ان کی فیملی ہے, خاندان ہے, اس کو تھریٹ کیا جا رہا تھا. دا کورٹ ناٹ اونلی آرڈرڈ ہر ریلیز, کورٹ نے نہ صرف ان کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے بٹ آلسو انسٹرکٹڈ دی پولیس, اور پولیس کو یہ ہدایات کی ہیں کہ وہ نیا کیس رجسٹر کرے اس کے ہسبینڈ کے خلاف. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, رینرز آرڈیل از ناٹ ان کامن. رینا کا جو ان پلیزنٹ ایکسپیرینس ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے پاکستان میں. ہر کیس از نیور دی لیس سگنیفیکینٹ, ان کا جو کیس ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. بیکاز اے لوکل کورٹ ڈیمانسٹریٹڈ اٹس ریٹ وداؤٹ گوئنگ ٹو انفلوئنشیل کوارٹرز, کیونکہ لوکل کورٹ نے اپنی جو ریٹ ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے. جو بعض سر کوارٹرز ہوتے ہیں, ہلکے ہوتے ہیں, ان کے جانب جھکنے کی بجائے دیٹ آر آفن فاؤنڈ سپورٹنگ دا پرپیٹریٹرز, جو ایسے مجرموں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. مور اوور, مزید یہ کہ ان اے لارج نمبر آف سچ کیسز, اس طرح کے بہت سارے کیسز میں جو فزیکل اور ایموشنل ڈیوریس ہوتی ہے, تھریٹ, وائلنس, کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وکٹمس کی جانب سے, وہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہ جاتے ہیں اور وہ کورٹ پروسیڈنگز کا, کورٹ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتے. اے سملر کیس اکر لاسٹ ایئر, اسی طرح کا ایک کیس ہوا تھا جب ایک 13 ایئر اولڈ کرسچین گرل کو کراچی سے الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ سکتی ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے, اس سپیوریس ڈاکومنٹس کی بیس پہ. سپیوریس کا مطلب ہوتا ہے جیلی ڈاکومنٹس کی بیس پہ. اینڈ دا گرل اسٹیٹمنٹ, اور جو لڑکی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ 18 سال کی ہے, اینڈ ہیڈ میریڈ آف ہر اون ول, اور اپنی ہی مرضی سے اس نے شادی کی ہے. دا ہائی کورٹ ٹو لیٹر ریورس اس ڈیسیجن, بعد میں ہائی کورٹ نے بھی اپنا جو فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا اور ٹینیجر کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا جب تک نیا ایویڈنس نہیں مل جاتا. ایسٹیمیٹس انڈیکیٹ, جو تخمینہ لگایا جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تقریباً 1000 لڑکیوں کو مائنارٹی کمیونٹی سے اور زیادہ تر سندھ سے زبردستی کنورٹ کیا گیا ہے اسلام کی جانب, اور یہ تقریباً ہر سال ہوتا ہے. موسٹ آف دیم آر آلسو انڈر دی لیگل میریجیبل ایج, اور جو بہت ساری ان میں سے لڑکیاں ہیں وہ قانونی جو میریجیبل ایج ہے 18 ایئر اس سے بھی نیچے ہیں. یٹ دا اتھارٹیز آر ہیزیٹنٹ ٹو ٹیک ایکشن, لیکن پھر بھی حکام ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں ایکشن لینے میں, کیونکہ جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں, جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں ہائر سرکلز میں. امپلیمنٹیشن آف چائلڈ میرج لاز مسٹ بی انشورڈ, جو نفاذ ہے چائلڈ میرج لا کا اس کو یقینی بنانا چاہیے. ٹو کرٹیل ایٹ لیسٹ ون اسپیکٹ آف فورس کنورژن, یہ جو زبردستی کنورژنز ہوتی ہیں اس کے ایک اسپیکٹ کو روکنے کے لیے, کرٹیل, پریونٹ, اوائڈ کرنے کے لیے. اٹ از آلسو ٹائم فار سندھ اسمبلی, سندھ اسمبلی کے لیے بھی یہ وقت ہے ٹو پش بیک اگینسٹ ریگریسو ایلیمنٹس, اس طرح کے جو ایلیمنٹس جو ریگریشن پروڈیوس کرتے ہیں, بیکورڈنس پروڈیوس کرتے ہیں, ان کو بیک کی جانب پش کرے. ہو ہیڈ ٹیکن آبجیکشن ٹو اے بل, جنہوں نے ایک بل پہ بھی اعتراض لگایا تھا جو کہ پریونٹ کرتا تھا فورس کنورژنس کو, اینڈ سکسیڈڈ ان اسٹاپنگ اٹس پاسیج, اور اس کے کو پاس کروانے کو روکنے کے لیے وہ کامیاب ہو گئے تھے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ آئندہ سے ہم اگین اپنی روٹین کے مطابق ڈیلی ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.